شریعت کا مزاج دوسروں کی خوبیاں دیکھے، اپنی خامیاں دیکھے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. کہتے ہیں گلاب کا پودا. اب گلاب کے پودے پہ بولو بھائی، کانٹے زیادہ کہ پھول زیادہ؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہیں بھائی؟ سن رہے نا بھائی؟ کیا گلاب کے پودے پہ کیا زیادہ ہے؟ پھول کے کانٹے. کوئی کہتا ہے کانٹوں کا پودا، سینکڑوں کانٹے ہیں، چند پھول ہیں. کیا کہا جاتا ہے؟ گلاب کا پودا. گلاب کا پودا. شہد کی مکھی آتی ہے، پھول پہ بیٹھتی ہے، کانٹے پر نہیں. عقل مند آدمی پھول توڑتا ہے، کانٹے نہیں. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں. سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی. سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی. نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے. ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کو خوبیاں نظر آ رہی ہیں یا خامیاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کے اپنے دل کی اینک کا مسئلہ ہے. ہاں؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس ساتھی میں جو خوبی دیکھو، اس خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کرو گے تو اللہ وہ خوبی آپ کو بھی نصیب فرما دیں گے. اور اگر کسی میں کوئی خامی ہے، اگر اس خامی کی وجہ سے اس کو حقیر جانو گے اور عار دلاؤ گے اور شرمندہ کرو گے تو وہ خامی تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گی مرنے سے پہلے پہلے. ہر ایک دیکھو جماعتیں جو گلدستہ کوئی گلاب کا پھول، کوئی چمیلی کا پھول، کوئی گیندے کا پھول. ہر پھول کی خوشبو مختلف، ہر پھول کا رنگ مختلف. ساتھی جو ہوتے ہیں نا، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اس کا جنازہ مت پڑھائیں. کیوں؟ انہو رجل فاسق، بڑا فاسق فاجر آدمی. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا. کیا؟ حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. ایک رات، یہ نہیں کہ ساری زندگی. یہ نیکی میں نے دیکھی ہے. آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. اخلاق، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں. ناگواریوں پر صبر، برداشت، غیبت نہ ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. مال آئے، چیزیں آئیں، عہدہ ملے، تواضع بڑھے، عاجزی بڑھے، تواضع بڑھے. شاخ پہ پھل لگتا ہے، شاخ جھکتی ہے، پھل سے خالی ہے، سر اٹھاتی ہے. آدمی اندر سے بنے گا، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی. ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر کا کیوں شور نہیں؟ اندر سے بھرا ہوا ہے. اندر سے بھرا ہوگا تو نرمی ہوگی اور تواضع ہوگی اور عاجزی ہوگی. اندر سے خالی ہوگا تو میں یوں کر دوں گا اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں. نہیں 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 نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا کہ وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. دین خوبصورت زندگی ہے. سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے. سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے. گھریلو مسئلوں کا حل، کاروباری مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل دین ہے. دین اور دین پوری زندگی ہے. صرف نماز نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے. نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، زکوٰۃ دین کا جز ہے،
کامیابی پورے دین میں ہے، کامیابی پورے دین میں ہے. ایمانیات ہوں، عبادات ہوں، اخلاق اچھے ہوں، معاشرت ٹھیک ہو، رہن سہن ٹھیک ہو، شادی شریعت کے مطابق ہو. شادی کیا ہو؟ سادی ہو. شادی کیا ہو؟ سستی ہو. شادی کیا ہو؟ سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم خرچ ہو. شادی میں دو چیزیں ہیں، نکاح ہے اور ولیمہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، آپ کی شادی ہوئی اور آپ نے ولیمہ کیا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں اور ولیمہ ہو گیا. اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا، سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا. اگر زور دکھانا ہے سب کو کھانا کھلا دو، لیکن آپ نے فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. ہاں، نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، نکاح مسجد میں کرو، اس کی تشہیر کرو. شادی میں دو ہی چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. رشتے کی بنیاد بتائی، پیسے کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، مال کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا، حسب و نسب کی بنیاد پہ رشتہ نہ کرنا. فاظفر بذات الدین، فرمایا دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا. دینداری کی. گھر جو آباد ہوں گے رنگ اور شکل سے نہیں، پیسے خاندان سے نہیں، دین گھر آباد ہوں گے دینداری سے، اعمال سے، اخلاق سے. شادی کیا ہو؟ آسان ہو، سستی ہو، جلدی. یہ جگہ نہ کہیں نکاح پڑھانا ہوا تو وہاں یہ بات کی کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. تو باپ اور بیٹا نا سامنے بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے. تو بیٹا ابا سے کہنے لگا ابا آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں جلدی ہو. انہوں نے کہا بیٹا اگلی 3 باتیں اور بھی گئی ہیں، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو. اگر یہ 3 کام تم مان لو چوتھی میں مان لے تو. دین آسان ہے بھائی، دین خوبصورت زندگی ہے. معاشرت ٹھیک ہو، لباس. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اللہ لعنت کرے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے. ہاں، لباس بھی ٹھیک ہو، لباس بھی ٹھیک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، بائیں سے شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے. پوری زندگی سکھائی.